السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس لے کر میں ملک رقیب آپ کی خدمت میں حاضر۔ کل ہم نے اسم معرفہ پڑھا تھا، اس سے پہلے اسم کے اقسام آنے کے لحاظ سے اسم کے اقسام پڑھے تھے، اس میں اسم معرفہ پڑھا تھا، اسم نکرہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کل کی کلاس میں اسم معرفہ کی ایک قسم اسم علم، اس کو وضاحت کے ساتھ ہم نے بیان کیا تھا، اچھی طرح سے پڑھا تھا۔ تو اسم علم کے اقسام بھی ہم نے بیان کیے تھے۔ تو آج کی کلاس میں ہم اسم ضمیر اور اس کے اقسام بیان کریں گے۔ تو آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اسم ضمیر جو ہے اسم معرفہ کی ہی ایک قسم ہے۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو اسم کے بجائے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ الفاظ جو ہم اسم کے بجائے کسی جگہ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا وہ، اس، تم، تمہارا، ہم، تیرا وغیرہ، یہ اسم کے بجائے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ یا یہ جو لفظ ہے یہ اسم کے جگہ جب ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے بدلے استعمال کرتے ہیں تو یہ ضمیر کہلاتے ہیں، یہ حروف ضمیر کہلاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ اب ضمیر کے اقسام، ضمیر کے 7 اقسام ہیں۔ ضمیر کے 7 اقسام ہے۔ پہلی قسم جو ہے ضمیر شخصی ہے، دوسری ہے ضمیر موصولہ، تیسری ہے ضمیر استفہام، چوتھی ہے ضمیر اشارہ، پانچویں ہے ضمیر تنکریہ، چھٹی ہے صفات ضمیری یا ضمیر صفاتی، ساتویں ہے ضمیر تاکیدی۔ تو اس کلاس میں، آج کی کلاس میں ہم ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہام اور ضمیر اشارہ پڑھیں گے۔ یہ 4 اقسام ہم آج پڑھیں گے۔ کل کی کلاس میں ہم باقی 3 کا بغور مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ پہلی قسم جو ضمیر کی ہے وہ ہے ضمیر شخصی۔ دیکھیے، ضمیر شخصی وہ لفظ ہے جو کسی شخص کے بدلے استعمال کیا جائے، یعنی کہ وہ لفظ جو کسی اسم یا شخص کے بدلے ہم استعمال کرتے ہیں، جو کسی شخص کے بدلے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر شخصی کہلاتے ہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ضمیر شخصی کی 3 صورتیں ہیں۔ کون کون سی صورت؟ پہلی ہے ضمائر متکلم۔ ضمائر متکلم کیا ہے؟ وہ شخص جو بات کرتا ہے، جو بات کر رہا ہے۔ مثلا میں، ہم کچھ لوگ جمع ہے تو ہم ایک ساتھ بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، یہ ضمیر متکلم، بات کرنے والا جس کو ہم کہتے ہیں۔ دوسری صورت ہے ضمائر مخاطب۔ ضمائر مخاطب یعنی کہ جس سے بات کی جاتی ہے، جس سے بات ہو رہی ہے، جسے ہم مخاطب ہے، وہ شخص جس سے بات کی جاتی ہے۔ مثلا تم، آپ لوگوں سے میں یا تم لوگوں سے میں مخاطب ہوں تو آپ ہو گئے ضمائر مخاطب۔ تیسری قسم جو ہے ضمائر غائب۔ ضمائر غائب یہ تیسری صورت ہے ضمیر شخصی کی، وہ شخص جس کے بارے میں بات کہی گئی ہو اور جو حاضر نہ ہو، جو حاضر نہیں ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ہو گیا ضمائر غائب۔ یہ تیسری صورت ہے۔ اس میں آتا ہے وہ، ان کو، ان کا وغیرہ، یہ جو ہے ضمائر غائب ہے۔ تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ضمیر شخصی کسے کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ضمیر موصولہ۔ ضمیر موصولہ، ضمیر موصولہ پہ آتے ہیں۔ تو ضمیر موصولہ جو ہے وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کے بجائے آتا ہے، کسی اسم کے بجائے یہ آتا ہے، مگر اس کے ساتھ والے جملے میں اس اسم کا بیان ہوتا ہے۔ یعنی کہ پہلے جملے میں جب ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، اسم کے بجائے ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ بات ادھوری رہ جاتی ہے، اس کا بیان نہیں ہوتا ہے کہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ والے جملے میں جب ہم پہنچ جاتے ہیں، ساتھ والے جملے میں اس ضمیر کا بیان ہوتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر موصولہ۔ مثلا جو شخص کل مر گیا وہ میرا دوست تھا۔ اب یہ جو ہے اور یہاں پہ وہ میرا دوست تھا،
جو شخص کل مر گیا. اب اگر اتنا ہی ہم دیکھیں گے جو شخص کل مر گیا اتنا ہی لفظ ہم یہی ایک جملہ پڑھیں گے تو یہاں پہ یہ صاف نہیں ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دوسرے جملے میں وہ میرا دوست ہے، اس میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کا بیان ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ضمیر موصولہ ہے. اس جملے میں جو ہے جو موصولہ ہے. دیگر مثالیں بولوں گا میں آپ کو، جو، جس نے، جس کا وغیرہ، یہ جو ہے ضمیر موصولہ ہیں. اب ہے تیسری قسم، وہ ہے ضمیر استفہام. چونکہ استفہام کے معنی جب ہم دیکھتے ہیں لغت کے معنی، لغوی معنی جو ہے وہ ہے سوال کے یا پوچھنے کے. تو جو ضمیر استفہام ہے یہ وہ ضمیر ہے جو پوچھنے کے موقع پر بولا جائے یا سوال کے لیے استعمال کیا جائے. یعنی وہ الفاظ جو ہم پوچھنے کے لیے یا سوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر استفہام کہلاتے ہیں. مثلا کون، کیا، اس کے ساتھ یہ علامت ضروری ہے. یہ علامت یہ علامت ہے، علامت استفہام یا اس کو کہتے ہیں، یہ لگانی ضروری ہے. تو یہ جب یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ ضمیر استفہام کہلاتے ہیں. کیونکہ یہ اسم کے بجائے ہم استعمال کرتے، اس کا نام نہیں لیتے. کون، اس کا نام معلوم نہیں ہے ابھی، اس لیے ہم کون کہہ رہے. تو یہ ضمیر استفہام کیونکہ اسم کے بدلے استعمال ہوتا ہے اور سوال کے طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ ضمیر استفہام کہلاتے ہیں. اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ کون جو ہے یہ جانداروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کیا جو ہے بے جان چیزیں جتنی بھی ہے ان کے بدلے ان کا استعمال کیا جاتا ہے. مثلا وہ کون گیا، کسی جاندار کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ کون گیا سوال استفہامیہ بھی ہے، اور کس کے بارے میں، جاندار کے لیے، اس لیے کون آ گیا. یہ کیا ہے یعنی کسی چیز کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، یہ کیا ہے، تو یہ بھی ضمیر استفہام، سوال بھی پوچھا جا رہا ہے اور کسی چیز کے بارے میں، اس لیے یہاں پہ کیا استعمال کریں گے ہم. ضمیر استفہام بھی ہو گیا، ضمیر موصولہ بھی ہو گیا، ضمیر شخصی بھی ہو گیا. اب ہے ضمیر اشارہ. ضمیر اشارہ کی بات کرتے ہیں تو ضمیر اشارہ جو ہے وہ ضمیر ہے جو بطور اشارہ استعمال ہوتا ہے. وہ لفظ جو اشارے کے طور پر استعمال کیے جائے اسم کی طرف، یعنی کہ اسم کے بدلے ہم کچھ الفاظ، کچھ ضمیر استعمال کرتے ہیں تو وہ ضمیر اشارہ اشارہ کرنے کے موقع پر جو ضمیر استعمال کیے جاتے ہیں وہ ضمیر اشارہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ ضمیر جو بطور اشارہ استعمال ہوتا ہے. مثلا وہ ہم اشارہ کر رہے، وہ، یہ اشارہ کر رہے ہیں نا کسی کی طرف، وہ، یہ، یا کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے، تو جو ضمیر بطور اشارہ استعمال کیے جائیں وہ ضمیر اشارہ کہلاتے ہیں. اس میں ایک اور چیز یاد رکھنی ہے، وہ دور کے لیے، یہ نزدیک کے لیے. وہ جو ہے دور کے لیے، وہ چیز، یہ چیز، یا وہ شخص، یہ جو ہے یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں ضمیر اشارے میں. اور یہاں پہ بھی آپ کو جانداروں کے لیے کون اور بے جانوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے. ضمیر اشارہ بھی آ گیا. تو کل ہم جو ہے کل کی کلاس میں ہم ضمیر تنکریہ، صفات ضمیری اور ضمیر تاکیدی پر بحث کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے گھر میں جتنے بھی بچے ہیں آپ کے ان کو دکھائیے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جو نئی جنریشن ہے وہ اردو ادب سے بچھڑتے جا رہے ہیں. ان کو اردو گرامر کا کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ ہماری جنریشن کے بھی کچھ جو طالب علم ہے، اردو کے طالب علم ہے، ان کو گرامر بالکل بھی نہیں پتہ. اس لیے میں نے یہ انیشیٹو اٹھایا اور میں نے سوچا کہ گرامر کے بارے میں کم معلومات ہے لوگوں کے پاس. جس طرح انگلش گرامر لوگ پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، طالب علم پڑھتے ہیں، اس انداز میں جو ہے اردو طالب علم جو ہے اردو گرامر نہیں پڑھتے. اس لیے میں نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور میں اس گرامر سیریز میں گرامر کا
پورا احاطہ کروں گا، مکمل گرامر بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے بچوں تک پہنچائیے، اور ان کو جو ہے یہ کنفیوژن جو ہے گرامر میں کئی جگہوں پہ ہوتا ہے وہ دور کرنے کے لیے یہ ویڈیو دکھائے، اور سبسکرائب کیجیے چینل، شیئر کیجیے اور کامنٹ کیجیے۔ شکریہ۔